کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں، لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سلام آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت پوری طرح سے ایک طرح سے سنگرام چھڑ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتر پردیش میں یوگی راج سے شروع ہوا ہے بلڈوزر کا راج، اور بلڈوزر کے نام پر جو گنڈئی ہو رہی تھی وہ مدھیہ پردیش اور انیہ راجیوں سے ہوتی ہوئی دلی کے جہانگیر پوری تک پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر مسجد سے لے کر مسلم دکان مکان سب پر جو ہے کارروائی ہوئی، اور اتیکرمن کے نام پر اور انکروچمنٹ کے نام پر مسلمانوں کی جو ہے خاص طور پر ٹارگیٹ بنایا گیا، اس کا اس طرح کے آروپ لگائے گئے۔ حالانکہ ہم نے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھایا اور دکھایا کس طرح سے جو مسجد کے جو ہے دروازوں کو توڑ دیا گیا، مسجد کی دیوار کو توڑ دیا گیا، اور مسجد کے جو دکان ہیں ان کو توڑ دیا گیا، اور مسلمان کس طرح سے بل بلا رہے تھے، کس طرح سے ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن انکریجمنٹ کے نام پر وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ تک یہ کارروائی چلتی ہوئی اور چلتی رہی، اور کسی کی جو ہے آدیش کے بارے میں کسی سے سننے کو تیار نہیں تھا ادھیکاری اور آفیسر۔ لیکن آج جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستوں کو، پورے دیش میں جیسے ایک سنگرام چھڑ گیا ہے بلڈوزر راج کے خلاف۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں۔ کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں، لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں، وہ اپنے نمائندوں کو بحیثیت اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان، اراکین بلدیہ، رکن ضلع پریشد، منڈل پریشد ان کو منتخب کروائیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، نہ یہ ناانصافی کا دور ختم ہوگا، یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو ہم کو آئین میں، سمویدھان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، جو شریعت ہم کو سمویدھان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ 29 کے تحت مجھے اپنی تہذیب اور تمدن کی گارنٹی دی گئی، ایک ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا۔ بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے، بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی بی جے پی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدیواسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے۔ اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے۔ اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں، آپ میں اتنی طاقت تھی، ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ وہی پرانی سیاست، ناکام سیاست جو پچھلے
50-60 سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو دہرایا گیا اتر پردیش میں، اور آپ نے ووٹ تو دے دیا اتر پردیش میں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اقتدار جماعت بن کر ابھری۔ اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے، اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پہنچا دیتے، تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تہذیب کا تحفظ کی لڑائی کوئی لڑ سکتا تھا۔ مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، ہم کو حکومت کو بدلنا ہے، آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے۔ میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، جو میں نے سیاست مرحوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے، بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور ہو سکتا کہ میرے اس تقریر کے بعد تبصرے، تنقید شروع ہو جائے گی، مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا، جو مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہاراشٹر میں جو ہم کو کامیابیاں ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ جو کل تک بہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، کتراتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، آج بہار کی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مجلس کے اراکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایوان اسمبلی کی کارروائی کو روک دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بہار پردیش کے صدر اختر علی مان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ اس خبر کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہر خبر آپ تک کو ضرور لائک اور فالو کیجیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اور وہ خبریں ملتے رہیں، خاص طور سے جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی ہی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد دوست۔